کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18ویں سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور رمضان میں بول ہماری ٹرانسمیشن، روزانہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، روزانہ ہمارا ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ آج کا ٹاپک بڑا سادہ سا ہے لیکن بڑا ہی اہم ہے، اور وہ ہے سلام میں پہل کرنا۔ تو یہ اگر ہمارے معاشرے میں یہ السلام علیکم کی ہم کثرت کر دیں، یقین کریں اس سے اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں ہوں گی۔ جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں وبا ہے اتنی زیادہ، تو ہمیں سلام کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے، بالکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور السلام علیکم کہنے سے میں نے یہ بڑا محسوس کیا اسامہ بھائی کہ بڑا جب ہم کسی سے سلام کرتے ہیں نا تو دوسرے کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے اور وعلیکم السلام، رنجشیں مٹتی ہیں، مطلب آپ کے آپس میں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گی، آگے جا کے سب سے ڈسکس کروں گی کہ میرے ساتھ اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے کہ سلام کا جواب اکثر نہیں ملا۔ مطلب آپ نے سلام کیا اور بدلے میں وعلیکم السلام نہیں کہا گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ سامنے والے کے دل میں کیا تھا ایسا۔ اچھا، پھر میں نے اپنی غلط فہمی مٹانے کے لیے کوشش کی کہ دوبارہ کر کے دیکھوں گی سلام، کہ شاید جواب دیا مجھے نہیں پتا چلا، میں نے پھر سلام کیا، مجھے پھر جواب نہیں ملا۔ تو میں بڑا یقین جانے میں نے تو رونا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا بیٹا آپ نے سلام کرنا نہیں چھوڑنا، آپ کرتی رہیں، وہ آپ کو جواب نہیں بھی دے تو آپ نے السلام علیکم کہنا ہے۔ تو اس پر ہم آگے جا کے پوری تفصیل سے بات کریں گے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسامہ بھائی علماء کا تعارف کروا دیں، پھر ہم اسٹار نعت خوان کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، علامہ محمد علی شاہ صاحب پرنسپل جامع نور القرآن ہمارے ساتھ ہیں، علامہ سید الحسینی صاحب، مفتی نوید عباسی صاحب، دائیں جانب مفتی ابو محمد صاحب، مفتی محمد وسیم بندگی صاحب اور پروفیسر یونس صدیقی صاحب۔ جناب سب سے ہم بات کریں گے سلام کے حوالے سے، اس پہل کرنے کے بارے میں، اس کے کیا آداب ہیں، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی کہا کہ اگر کوئی بار بار کرنے پر بھی جواب نہ دے سلام کا تو دل خراب ہوتا ہے، مطلب کیا کرنا چاہیے؟ علماء سے پوچھیں گے ہم، اور وہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ مطلب دل میں اتنی رنجشیں کہ آپ وعلیکم السلام نہیں کہہ پا رہے، اتنا چھوٹا دل کر لیا آپ نے۔ تو ابھی ہم اسٹار نعت خوان کی طرف چلتے ہیں۔ سیرش جی آپ کی طرف آ رہے ہیں دوسرے سیٹ کی طرف، اور اس کے بعد پھر واپسی پہ اسٹار ڈیبیٹر بھی ہے اور پھر بہت سے سوال جواب اور آگے۔ اسامہ اور فضا، آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ اسٹار نعت خواں میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، سہرش صہیب، اور سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور ثنا و توصیف کا سلسلہ جو کہ رہتی دنیا تک رکے گا ہی نہیں، تھمے گا ہی نہیں، ہم اس میں کچھ حصہ ڈال رہے ہیں اس خصوصی پلیٹ فارم کے ذریعے۔ اور حسب معمول ہمارے ججز محترم شفیق صاحب اور فیصل صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ اب باقاعدہ طور پر سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ثنا خواں جو کہ منتظر ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے پرفارم کریں، وہ سب سے پہلے یہاں پہ تشریف فرما ہے عائشہ حسن صاحبہ۔ عائشہ آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، اب نعت پیش کیجئے۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے
دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے. جی عائشہ اب آپ کا 2 منٹ کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. آپ نے بھرپور طریقے سے کوشش کی اور باقی فیصل صاحب اور شفیق صاحب بتائیں گے کہ عائشہ نے کیسی نعت پیش کی ہے. اور میں چاہوں گی کہ اپنے دوسرے ثنا خان کو دعوت دوں. حافظ حسن علی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. حافظ حسن علی آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے. آپ اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے. یوں منور ہے یہ دل غارِ ہیرا ہو جیسے اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے یوں منور دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار. دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار. چند گھڑیاں. بہت ہی خوبصورت حافظ حسان علی نے بہت پیاری یہ نعت پڑھی ہے اور مجھے بہت مزہ آیا ان کی نعت سن کے. باقی ظاہری سی بات ہے جو اس میں پیچیدگیاں تھیں تلفظ کی, سروں کی, ادائیگی, الفاظ کی, اس پر حافظ صاحب کے بارے میں شفیق صاحب اور جو ہیں فیصل صاحب وہ اپنی رائے دیں گے. لیکن اب ہماری آخری ثنا خواں کہکشاں سہیل ان کو بھی سن لیتے ہیں. کہکشاں آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے, آپ نعت پیش کیجیے. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا, مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی
آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا۔ جی کہکشاں ٹائم تو ختم ہو گیا، لیکن ماشاءاللہ اتنا پیارا پڑھ رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو سنتے جائیں۔ فیصل صاحب اور شفیق صاحب، آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ میرے لحاظ سے حسان صاحب آگے جا رہے ہیں، اور کہکشاں نے کیونکہ ظاہر سر بالکل گرا دیا ہے تو اس کی وجہ سے پڑھا انہوں نے بھی بہت اچھا پھر میں وہی بات کروں، سر گرا نہیں دیا ہے، اس نے بالکل فکس لگایا ہے اور بالکل جمپ کے لگایا ہے، بالکل نیچے آ کر لگایا ہے اور ٹھیک لگایا ہے، وہاں سے اکھڑی نہیں ہے، اسے وائبریٹ نہیں ہوا ہے۔ اب اگر وہ یعنی کہ یہ جو ہماری مینجمنٹ ہے یہ دونوں کو آگے بڑھانا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے بات پر قائم ہوں۔ چلیے پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو حافظ حسان علی ہیں وہ ہمارے ساتھ آگے راؤنڈ میں بڑھتے جائیں گے، اور جو دو ہمارے ثنا خواں جن کو ہمیں الوداع کہنا ہے ان کے ساتھ جائیں گے اڈور کی طرف سے گفٹ ہیمپر۔ تو آپ دونوں کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، ونر کوئی بھی ہو، آپ کے اپنے مطلب دوست ہیں، آپ نے کمپٹیشن میں جب آپ ساتھ رہے تو دوستی بھی ہو جاتی ہے، اب ایک کو ملنا تھا نا مطلب ونر کا ٹائٹل۔ اچھا اب اس سے مجھے یاد ہے ایک ہی بات ہے، تو ہاں اسٹار ڈیبیٹر پہ چونکہ ماوش ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور مدثر اور سمیہ، آج دیکھتے ہیں کیا ٹاپک ہے اور اسٹار ڈیبیٹر میں آج کون اسٹار بن رہا ہے۔ کہاں ہے ارض و سما کا خالق کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، کوئی مسیحا ادھر تو دیکھے کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ ناظرین میں ہوں مہوش تبسم، میرے ساتھ میرے ججز موجود ہیں ہمیشہ کی طرح مدثر اقبال اور سمیہ رضوان، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے جیسا میں نے شعر پڑھا ہے، تو ٹاپک ہے جناب آج کا تاریک راستوں پہ کہیں کھو نہ جائیں ہم۔ چلے ہمارے ساتھ ناظرین آج بھی 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہوں گے اور تینوں میں سے جو ایک ونر ہوگا وہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا، 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا، 2.5 منٹ پہ جب دوسرا بزر بجے گا تو اس پر یا اس سے پہلے آپ کو اپنی تقریر کو ختم کرنا ہے۔ تو بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے، نور فاطمہ ہے آج کی ہماری پہلی ڈیبیٹر، میں چاہوں گی کہ وہ ڈائس پر آئیں اور اظہار خیال کریں۔ ریڈی؟ چلیں سٹارٹ۔ شہر بے نور کے راستوں کی ہولناک تاریکیاں کھو جانے کے گماں کو یقین میں بدل رہی ہیں صدر علی وقار۔ میں جب تصورات اور تخیلات کی پرواز کرتے ہوئے اپنے سفر روحانی کا آغاز کرتی ہوں تو مناظر رنج و علم اور مظاہر ظلم و ستم دیکھ کر میری چشم آبدیدہ چھلکنے لگتی ہے، میری روح رنجیدہ لرزنے لگتی ہے کہ میں جب جنت نما کشمیر کے سبزہ میں بدنما کفار کے خاک اور خون سے سجائے بازار کو دیکھتی ہوں کہ جس بازار بے نور میں حرمتیں پامال ہونے والی بیٹیوں کی پھٹی ہوئی ردائیں چیختی ہیں، سفید کفن میں لپٹے شہید بیٹوں کو دلہا بنانے والی مائیں چیختی ہیں، سرخ لباس میں سجی دلہنوں کے دلوں میں چھپی آشائیں چیختی ہیں، معصوم بچوں کے لبوں سے نکلی ہوئی دعائیں چیختی ہیں، عالم اسلام کی بے حسی پر جانب فلک جانے والی کشمیریوں کی صدائیں چیختی ہیں اور ہم سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہیں کہ شاید بقید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے کہ تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم، بے نور ہو چکی ہے بہت شہر کی فضا، تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم، تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم۔ صدر علی وقار، جب ثانیہ ساہیوال میں بچوں کے سامنے والدین کو مار دیا جائے تو ان معصومین کے ماتم بولتے ہیں کہ تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم، جب دادو کی افشانی زیادتی کا نشانہ بنے تو اس کے جسم پر لگنے والے زخم بولتے ہیں کہ تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم، جب لاڑکانہ کے ذیشان کو کتا کاٹنے کی ویکسین نہ ملے تو ماں کی گود میں دم توڑتے غم بولتے ہیں کہ تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم، جب ایوان بالا میں بزور رشوت وفاداروں کو غداروں میں بدلا جائے تو حلف اٹھانے والے وعدے اور قسم بولتے ہیں کہ تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم، مگر اہل وطن اور پاسبان چمن اب بھی کچھ نہیں بگڑا، پانی ابھی سر سے نہیں گزرا، ہمیں بقائے قوم کے لیے سنبھلنا ہوگا، گر کر اٹھنا اٹھ کر پھر سے چلنا ہوگا کہ شب تاریخ ہی اجالوں کی نوید ہوتی ہے، بعد از قربانی اور عبادت مسلمانوں کی عید
ہوتی ہے, عہد وفا پر لوٹنا ہی وفا کے متوالوں کی تجدید ہوتی ہے, کیونکہ ٹھوکریں کھا کر جو سنبھلتے ہیں وہی نظام جہاں بدلتے ہیں. راستوں کو ہم نے بدلنا ہے, راستے خود کہاں بدلتے ہیں. تو پھر آئیں ہم عہد کریں کہ تاریک راستوں کو پرنور راہوں میں تبدیل کریں گے. صاحبانہ وقار, آپ کی سماعتوں کا شکریہ. بہت اچھا کانٹینٹ اور تقریر کا اتار چڑھاؤ بھی بہت اچھا تھا نور فاطمہ, ویری نائس. نیکسٹ ہمارے جو آج کے ناظرین ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں حیدر علی. جب ریڈی ہو جائیں تو بتائیے. ٹھیک ہے, ریڈی ہیں آپ؟ چلیں اسٹارٹ. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, گزشتہ شب کا فسانہ بیان کر رہی ہے صدر عالی وقار کہ جب میں ماڈل کالونی میں کھڑا قیامت صغریٰ کا منظر دیکھ رہا تھا کہ جن گھروں میں کچھ روز بعد عید کی خوشیاں آنے والی تھیں, آج ان گھروں میں صف ماتم بچھائی جاتی ہے. یہ منظر دیکھ کر گھبرا کر میں ایک فریاد بلند کرتا ہوں کہ تاریک راستوں پہ کہیں کھو نہ جائیں ہم. صدر علی وقار, حبیب جالب کی غزل کا یہ شعر کہ بے نور ہو چکی ہے بہت شہر کی فضا, تاریک راستوں پہ کہیں کھو نہ جائیں ہم. میری عزیز قوم کی حالت زار کا وہ مرثیہ ہے کہ جس کی گونج مسلسل اپنی بدعمالیوں پر خبردار کر رہی ہے کہ کاش کہ ہم سوچیں کہ کیا ہوگا ہمارا انجام. بہترین دین کے ماننے والے زرخیز ملک کے باسی, ہر صلاحیت سے مالا مال, مگر ان سب کے باوجود ہماری زندگی بے نور بے برکت. آخر یہ سب کچھ کس کے لیے؟ شاید ہم نے ذمہ داریوں کے عمل میں صحیح سمت کا فیصلہ نہیں کیا اور آج بھی ہم دنیا کی دیگر اقوام کے درمیان اپنا مقام نہیں بنوا سکے. تو پھر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تاریک راستوں پہ کہیں کھو نہ جائیں ہم. صدر علی وقار, تاریک راستوں پہ کھو جانے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ میرے دیس میں جو سچ بولے وہ عیار ہے, جو لب کھولے وہ قصوروار ہے. یہاں جنم لینے والا ہر ایک بچہ قرضدار ہے, یہاں کی ماں بہن بیٹی سوگوار ہے, یہاں کا طبیب دریافت نہیں بلکہ مارنے کا زہر دیتا ہے, یہاں کا استاد تعلیم نہیں بلکہ کمانے کا ہنر دیتا ہے, یہاں کی عورت بشارت جنت نہیں بلکہ اپنے جسم پر اپنی مرضی چلانے کا حکم دیتی ہے. تو پھر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تاریک راستوں پہ کہیں کھو نہ جائیں ہم. صدر علی وقار, یہ وہ تاریک راستے ہیں کہ ان تاریک راستوں پر لوگ کاوشیں نہیں سازشیں کیا کرتے ہیں. ان تاریک راستوں پر جس کا جتنا دل چاہتا ہے وہ اس وطن کو نوچ نوچ کر کھاتا ہے. ان تاریک راستوں پر ہمیں ایماندار اور دیانتدار ڈھونڈنے پڑتے ہیں. تو پھر کہنا پڑے گا کہ انسان بے حسی کا چلن بیچنے لگے, ریشم جو بیچتے تھے کفن بیچنے لگے, کچھ باغ با بہارے چمن بیچنے لگے, اور جب کچھ نہ بک سکا تو وطن بیچنے لگے. کہ تاریک راستوں پہ کہیں کھو نہ جائیں ہم. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. بہت زبردست تقریر, ایک ایسی تقریر جو ہم بات کر رہے تھے کل, مدثر آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کو جکڑ لے. اب باقی تو آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو, لیکن میری جو اپنی رائے ہے اس کے مطابق ان کی تقریر ایسی تھی کہ جو دھیان کہیں اور جانے نہیں دے رہی تھی. نیکسٹ آج کی جو ہماری ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں آمنہ ناصر. آمنہ, آپ کے لیے بھی وہی سیم رولز ہیں, ٹھیک ہے؟ پہلا بزر 2 منٹ پہ, دوسرا 2.5 منٹ پہ. ریڈی ہو جائیں تو بتائیے. چلیں اسٹارٹ. ابن آدم فطرتاً روشنی کا طلبگار ہوا کرتا ہے صدر علی وقار, لیکن جب یہ روشنی کفر, مایوسی اور بربریت کے اندھیروں میں سمٹ جائے تو وہاں کے روشن چراغ مدھم پڑ جایا کرتے ہیں. وہاں علاج زندگی سے بھی مہنگا ہونے لگتا ہے. وہاں کے گھروں میں فاقے ہوا کرتے ہیں. وہاں سڑکوں کے نام پر دھول اڑتی ہے. سر عام انصاف کی بولی لگتی ہے. وہاں ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے. صدر علی وقار, وہاں سے قوموں کا زوال شروع ہوتا ہے. بے نور ہو چکی ہے بہت شہر کی فضا, تاریک راستوں پہ کہیں کھو نہ جائیں ہم. صدر ذی وقار, میں محسوس کر سکتی ہوں اس بوڑھے باپ کا غم جو اپنے جوان نور نظر کا لاشا اپنے کاندھوں پہ لے چلا ہو کہ جسے ایک معمولی موبائل فون کے عوض مار دیا جاتا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ آخر کس طرح رشوت لے کر ایک مجرم کو معصوم ثابت کر دیا جاتا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ آخر کس طرح اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر ایک معصوم کی عزت پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے. صدر علی وقار, مجھے ڈر ہے کہ تاریک راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم. صدر ذی وقار,
कुछ आशुफ्ता सर इन्हीं तारीक रास्तों पर मिलते हैं जो ज़ुल्मात के अंधेरों में गर्क होकर मौजे आफताब को जन्म देते हैं कि जहाँ कोई भूखा पेट सोने की खातिर करवटें बदल रहा हो तो परवीन सईद की मानंद खाना घर जैसा प्रोजेक्ट मंजर आम पर लाते हैं कि जो अदीब रिजवी की मानंद मुफ्त और मयारी इलाज दिलाने का बेड़ा उठाते हैं कि जो अब्दुल सत्तार ईदी की मानंद हर यतीम के सर पर शफकत का हाथ रखते हैं कि जो परवीन राव की मानंद अमले दानिश जैसे स्कूल की बुनियाद रखते हैं कि जो परवीन रहमान और अख्तर हमीद खान की मानंद कम खर्च और रिहायशी मंसूबा लेकर आते हैं, क्योंकि हम आशिफ्ता सरों का ईमान है कि ये शबे तार जावेदां तो नहीं, ये शबे तार जाने वाली है। ताबकाए तीरगी के अफसानों सुबह 9 मुस्कुराने वाली है। शहरे जुल्मात के सनाखानों शहरे जुल्मात को सबात नहीं, और कुछ देर सुबह पर हंस लो और कुछ देर कोई बात नहीं कि अली वकार इन तारीक रास्तों में कहीं खो न जाए हम, क्योंकि इब्ने आदम फितरतन रोशनी का तलबगार हुआ करता है। बहुत अच्छा। आमना आप यहीं पे रुक जाइए, हमारे बाकी के जो दोनों डिबेटर्स हैं उनको भी मैं चाहूँगी कि वो डाइस पर आ जाएं। यकीनन आज आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा फैसला करना, क्योंकि तीनों तकारीर अच्छी थी। अपने रिज़ल्ट अनाउंस करने से पहले मैं हमारे जो टीम है उससे ज़रूर रब्ता करूँगा, क्या मुमकिन है कि हम दो लोग ले जा सकते हैं आगे। बहुत ज़रूरी हो गया है ये। ऐसा ही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आप 2 लोगों को लेके जा सकते हैं आगे। तो फिर तीसरे को ड्रॉप करना इस वक्त बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुकाबला अच्छा नहीं होता। मेरे आज वरना मुझे बेरहम जज कहा जाता है, मेरे लिए आज बहुत मुश्किल है। तीनों की ही आज इतनी अच्छी तकरीर है, बहुत तीनों बड़े अच्छे स्पीकर हैं। जो नंबर्स हम दोनों ने दिए हैं उस नंबर की एग्रीगेशन करके तो वो निकाल रहे हैं। तो आज जो मुझे बहुत ही बददिली के साथ फैसला कर रहा है कि कौन हमारे साथ नहीं जाएगा, वो हैदर होंगे। अनफॉर्चुनेट ये सिर्फ़ और सिर्फ हैदर आपकी जीत के साथ शिकस्त है, ये वो समझिए कि आप इस मुकाबले में आगे राउंड में नहीं जा रहे। लेकिन आप वैसे बहुत आगे और जाएंगे। आमना आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आपके साथ एडोर के गिफ्ट हैम्पर जाएगा आपके साथ, बाकी दोनों तो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। आप दोनों को बहुत मुबारक हो। तो हैदर कोई बात नहीं, होता है ऐसा। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का मुश्किल तरीन तकरीरी मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा, और थोड़ा सा दिल मेरा भी बुझा हुआ है ज़ाहिर है, क्योंकि वो जो मुझे डिबेटर्स वो ज़्यादा पसंद थे हमारे जजेस के स्कोर के लिहाज से, अनफॉर्चुनेटली वो उनको हम अगले राउंड में नहीं लेके जा सकते। लेकिन कोई बात नहीं, आगे ज़िंदगी और मौके देगी। जी, तो टॉपिक बड़ा अच्छा था सामा भाई, तारीख रास्तों पर कहीं खो ना जाएं हम। बहुत अच्छा टॉपिक, और इसीलिए तारीकी को मिटाने के लिए आज हमने टॉपिक रखा है सलाम की कसरत या सलाम में पहल। अच्छा, मुझे अल्लामा अमीन शहीदी साहब की एक बात याद आ गई। जब हम टॉपिक इस तरह का करते हैं, कहते हैं बहुत वसी टॉपिक है आपका, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो वसी कहते हैं ना, तो वसी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा, कि वसी मतलब उसमें बहुत सी चीज़ें छुपी हैं, बहुत से सवाल, और कभी कभी एक महफिल मुझे लगता है कम पड़ जाती है। हमारे जहन में बाद में भी सवाल आ रहे होते हैं, लेकिन प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि एक वक्त तो ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है, किसी के पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम सहरी से उसको बहुत ज़्यादा तवील, अगर 3-4 घंटे की नशिस्त हो तो और ज़्यादा मुश्किल होगा लोगों के लिए। इससे एक बात सीखने को मिलती है उसामा भाई कि ये वो टॉपिक्स हैं कि जिन पर हम हर रमज़ान भी बात करें, पूरा साल भी बात करें, फिर भी आखिरी वक्त तक हमें कुछ ना कुछ रह जाएगा जो हमने नहीं सीखा, और सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। इसका तरीका यह है कि आज का ये टॉपिक है ना, ये अपना लें, सलाम की कसरत को अपना लें, ये बेहतरीन तरीका है। एक हैबिट बना लें, आदत बना लें, और आपने इंतजार नहीं करना कि अगर रमज़ान में फिर मुलाकात होगी, दोबारा हम ये टॉपिक करेंगे। तो सामा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए ब्रेक पे चलते हैं। जनाब, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारी कोशिश होगी सलाम की कसरत करते रहें, और ये बचपन में मेरा ख्याल है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए सिखाने की, और मैं अपनी वालदा को सलाम पेश करता हूँ कि बचपन से ही, और इसी तरह मेरी खाला मरहूमा थी, तो वो हर वक्त जब हम नहीं करते थे सलाम तो बड़ा नाराज़ होती थी और हमेशा हमें सिखाती रहती थी, और यही हमारी वालदा ने भी बचपन से ही कोशिश की तरबियत करने की, और आज हमारे बच्चों की भी वो तरबियत कर रही हैं।
اور ان کو یہی کہتی ہیں کہ آتے ہی پہلی چیز السلام کیا کرو، السلام علیکم کہا کرو. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں پڑھ بھی رہا تھا اس بارے میں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس جماعت کو جا کر، فرشتوں کی اس جماعت کو جا کر سلام کرو. تو دیکھیے یہ پہلا جو ہمیں حکم نظر آ رہا ہے بنی آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، پہلے پیغمبر کو، وہ بھی یہ سلام کا ہے. تو لہٰذا یہ سلام اتنی اہم اور اتنی ضروری چیز ہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں نا جتنی آگے آہو بلائیں آ رہی ہیں، بڑی پریشانیاں گھروں میں آ رہی ہیں، تو ہمیں سلام کی بہت بہت زیادہ کثرت کرنے کی ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں ہمیں یہ بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ نے بڑی تاکید تلقین فرمائی ہے. اچھا اسٹار کوئزر ہمارا سیگمنٹ ہے، میں وش دوسرے سیٹ پر ہمارا انتظار کر رہی ہے. اس سے پہلے یہ ذرا دیکھیں مور کتنا پیارا لگ رہا ہے. بہت ہی اچھا ایک تقریری مقابلہ آج ہمیں دیکھنے کو ملا، اور آج مدثر کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئز کمپٹیشن بھی ہمارا بڑا ٹف ہونے جا رہا ہے. چلیں خیر جناب، میں بتاتی چلوں کہ ٹیم بے میں ہمارے ساتھ ہیں محمد سعد، ٹیم واؤ میں ہے فاطمہ یاسین، اور ٹیم لام میں ہے محمد عرفان. بزر چیک کر لیں. چلیں جناب، پہلا سوال بزر راؤنڈ کا. قائد اعظم کے پہلے سیکرٹری کون تھے؟ پاس کر دوں؟ پاس. عثمان انصاری. امریکہ کا وہ کون سا شہر ہے جہاں انسانوں سے زیادہ موٹر کاریں ہیں؟ نیو یارک. غلط جواب، لاس اینجلس. اگلا سوال، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کب ہوا تھا؟ چلے میں آپشنز دے دیتی ہوں. شعبان کی 3 ہجری، شعبان کی 2 ہجری، یا شعبان کی 4 ہجری؟ شعبان کی 3 ہجری. بالکل صحیح، شعبان 3 ہجری. اگلا سوال ہے، ایم اے عالم نے 30 سیکنڈ میں بھارت کے 5 طیارے کس تاریخ کو گرائے تھے؟ 6 ستمبر. 6 ستمبر غلط جواب ہو گیا، 7 ستمبر 1965. اگلا سوال ہے بہت آسان، محمد علی جناح کو سب سے پہلے کس اخبار نے قائد اعظم لکھا تھا؟ ذمہ دار. غلط جواب، الامان دہلی. اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے کن 2 آدمیوں کے لیے اسلام قبول کرنے کی دعا کی تھی؟ حضرت عمر ابن خطاب. دوسرا؟ حضرت خالد بن ولید. اب ایک ان کا جواب صحیح ہے، دوسرا غلط ہے. 2 عمر میں سے یا اللہ ایک عمر کو اسلام کی طرف لے آؤ، یہ دعا. ٹھیک ہے، لیکن ہم صحیح جواب مانیں کیونکہ آپ نے ایک نام صحیح بولا تھا. اچھا یہ ڈیش ہوگا، اس میں فل ان دا بلینک ہے. ہماری فوج نے ڈیش سے دشمن کا مقابلہ کیا. آپشنز، ڈر، بم، پتھر یا بہادری؟ بہادری. نہیں، یہ بالکل غلط ہو گیا. میں یہ کوشچن ڈراپ کروں گی، یہ کوشچن ڈراپ. یہ میں نے کہا تھا کہ بزر اگر 2 یا 3 لوگوں نے ایک ساتھ بجایا تو پہلے آپ نے ویٹ کرنا ہے، میں بتاؤں گی کہ کون جواب دے گا. اب یہ کوشچن ہم ڈراپ کریں، ویسے ہی بہت آسان تھا، بہادری. اگلا سوال ہے، جنرل ایوب خان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ کب دیا گیا؟ آپشنز دے رہی ہوں، 24 اکتوبر 1959، 25 اکتوبر 1959 یا پھر 27 اکتوبر 1959. گیس کرنا ہے کسی نے؟ تو پھر بزر بجائیں، لیکن یہ دیکھ لینا جواب غلط ہوا تو -10 ہو جائیں گے. آپ ایسا کریں آپشن کو 2 کر دیں. چلیں 2 آپشنز کر دوں. چلے میں 2 آپشنز دے رہی ہوں، 26 اکتوبر یا 27 اکتوبر 1959. واؤ، 26. غلط جواب. نہیں اب غلط ہو گیا. یہ تو 2 آپشنز دیے، ایک بول دیا وہ غلط. اچھا دوسرا کیا ہے یہ؟ اچھا خیر، نیکسٹ ہے جناب، نماز وتر کیا ہے؟ آپشنز، فرض، سنت، واجب. واجب. بالکل صحیح، واجب. لاسٹ کوشچن، آج مرے کل دوسرا دن، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ آپشنز، وقت بڑا ظالم ہے. آپشن 2، مرے ہوئے کو لوگ جلدی بھلا دیتے ہیں. اور آپشن 3 ہے زندگی پائیدار ہے. واؤ، مرے ہوئے کو لوگ جلدی بھلا. بالکل صحیح، مرے ہوئے کو لوگ جلدی بھلا دیتے ہیں. اور یہ تھا آج کا ہمارا بزر راؤنڈ. اچھا انٹرسٹنگ رہا، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگا لام تو کھیل ہی نہیں رہے.
یا تو بہت اسمارٹ کھیل رہے ہیں. اسمارٹ مجھے لگ رہا ہے کھیل رہے ہیں کیونکہ ریپڈ فائر میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جواب دیں گے بڑی تیزی سے. اسکور بورڈ میرے سامنے ہے اور اسکور بورڈ کے مطابق ٹیم بے نے لیے ہیں 20 پوائنٹس, ٹیم واؤ کے ہیں -10 اور ٹیم لام کے ہیں -10. تو ٹیم بے اس حساب سے بہتر جا رہی ہیں, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ پتہ چل جائے گا اچھا کھیلے کیونکہ 20 پوائنٹس ہیں. تو اب ریپڈ فائر اسٹارٹ کریں, ریڈی ہیں آپ؟ چلیں اسٹارٹ. ڈھاکہ کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ بنگلہ دیش. بالکل صحیح. قائد اعظم نے ممبئی کے کس اسکول میں داخلہ لیا تھا؟ پاس. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے؟ حضرت عباس. غلط. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات کس مقام پر ہوئی تھی؟ پاس. ذرا زور سے بولیے. غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ کس میں؟ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ پاس. حضرت زید بن حارثہ. بالکل صحیح. نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمایاں دوست کون سے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بالکل صحیح. حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کس کافر نے کھینچا تھا؟ پاس. مسلمانوں نے کب پہلی بار مدینے میں نماز استسقاء پڑھی؟ پاس. ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. تھوڑا سا سلو بول رہے تھے آپ, تھوڑا لاؤڈ بول لیں. ٹیم واؤ ریڈی ہیں آپ؟ لاؤڈ بولنا آپ نے, ٹھیک ہے. غزوہ خندق میں کفار مکہ نے کتنے دنوں تک محاصرہ کیا؟ 3 دن. غلط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی زوجہ مطہرہ ہیں جن کی چادر سے غزوہ بدر میں اسلامی پرچم بنایا گیا؟ درست. حضرت عائشہ کی رخصتی کس عمر میں ہوئی تھی؟ کس عمر میں رخصتی ہوئی تھی؟ 9 عمر میں, 7 یا 9. نکاح اور رخصتی دو الگ الگ. غلط. نہروں کا شہر کس کو کہا جاتا ہے؟ پاس. دنیا کا وہ کون سا واحد ملک ہے جس کا جھنڈا ایک رنگ والا ہے؟ پاس. پودوں کے مطالعہ علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ باٹنی. درست. سب سے کم آبادی والا بر اعظم کون سا ہے؟ انٹارکٹیکا. وہاں آبادی نہیں ہے. غلط. قائد اعظم کی والدہ کا انتقال کس سن میں ہوا؟ 1920. غلط. غلط. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹیم لام آپ ریڈی ہیں؟ تھوڑا دھیان سے چلیں. سمیہ اسٹارٹ. محمد علی جناح کی والدہ کا کیا نام تھا؟ پاس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا نکاح کس سے ہوا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلط. وہ کون سا بر اعظم ہے جس میں 6 ماہ دن اور 6 ماہ کی رات ہوتی ہے؟ انٹارکٹیکا. بالکل صحیح. 9 ستمبر 1965 کو پاکستان نے بھارت کے کتنے تجارتی جہاز قبضے میں لیے تھے؟ 5. غلط. سرور شہید کالج پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ پاس. محمد علی جناح کے والد کا کیا نام تھا؟ پاس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آمد کے بعد پہلی بار عمرے کے ارادے سے کب مکہ روانہ ہوئے تھے؟ پاس. گجراتی میں جناح کے کیا معنی ہیں؟ پاس. قائد اعظم خطوط کے آئینے میں کس کی تصنیف ہے؟ پاس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کس وجہ سے کیا تھا؟ پاس. ملک شام کا دوسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں کیا تھا؟ 35. غلط. غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 2. کتنے؟ 2. غلط. غلط. میرے سامنے ریزلٹس آ گئے ہیں اور اسکور بورڈ کے مطابق ٹیم بے جیت گئی ہیں. ان کے 50 پوائنٹس ہیں. ٹیم واؤ کے ہیں 10 اور ٹیم لام نے لیے ہیں 0 پوائنٹس. کوئی آپ کا نمبر نہیں ہے. تو ٹیم بے یعنی کہ محمد سعد آپ کو مبارک ہو, آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے. لیکن 140 پوائنٹس میں وہی کہنے لگی تھی, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ دونوں کے ساتھ جائیں گے ایڈور کے گفٹ ہیمپرز, لیکن آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کیے ہیں. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا جو کوئز کمپٹیشن ہے یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مین سیٹ کی طرف جاتے ہیں اور ہماری آپ سے ملاقات ہوگی اب افطاری میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ نے سٹار کوئزر دیکھا ہے, سوال و جواب کا سلسلہ اس طرح جاری رہے گا. قوالی پہ بھی جانا ہوگا ہمیں. جی, تو قوالی کا لنک جلدی سے دیتے. میں چاہتی ہوں عالم کے بول جلدی سے شروع کریں تاکہ ہم اس پر گفتگو کریں. ہمارے پاس اتنا کم ٹائم ہوتا ہے, لیکن میں چاہتی ہوں ہم ڈھیر سارے سوال پوچھیں اور جتنے لوگوں کی رہنمائی ہو سکے, کہ بہت سے لوگ جو سلام کی جن کو عادت نہیں ہے وہ اس عادت کو اپنائیں.
اتنی اس کی برکتیں ہیں. ابھی جب علماء سے گفتگو ہوگی تب اس کا ہمیں اور زیادہ احساس ہوگا. تو ثاقب تاجی بردرز ہیں جناب ہمارے ساتھ قوال, ان سے قوالی سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عالم کے بول.
अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में चूँकि सलाम का है तो मेरी कोशिश रहेगी कि सलाम की कसरत होती रहे, और अस्सलाम जो है चूँकि अल्लाह ताला के नामों में से भी है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हर नाम की अपनी बरकत है, उसकी फजीलत है। अच्छा, इससे पहले कि उसामा भाई आप आलिम के बोल का लिंक दें, ब्रेक पे जाएं, मेरे जहन में एक सवाल आया। अलामा साहब, आपको ज़रा हम इस सेगमेंट में अक्सर शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, एक आधा सवाल मुश्किल में डाल देते हैं बकौल उसामा भाई के। अब भी उसामा भाई ने जैसे बोला अस्सलाम वालेकुम, तो तब भी हम सब पे फ़र्ज़ था कि हम वालेकुम अस्सलाम बोलते, इसमें या नाजरीन पे फ़र्ज़ था? नहीं, ये मेरे जहन में अचानक आया। नहीं, देखें, इनका मुखातब कौन है, सवाल ये है। अगर आप किसी महफिल में दाखिल होते हैं तो महफिल में मुखातब सब होते हैं, ठीक है, इसलिए सब पर फ़र्ज़ है कि वो जवाब दें। ठीक है। लेकिन जब आपका मुखातब कोई और है, अब आप टीवी पर अगर कह रहे हैं मेज़बान अस्सलाम जिससे वालेकुम, भी आप मुखातब हैं, ठीक है, वो जवाब देगा। ठीक जो है। मुखातब नहीं है उस पर लाज़िम यानी नहीं। बार बार अगर उसामा भाई हमें अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो दूसरों को वालेकुम सलाम कहने की ज़रूरत नहीं है, नाज़रीन को ज़रूरत है कि वो कहें वालेकुम जिनको अस्सलाम। खिताब किया गया है, ठीक है, ठीक है। और नाज़रीन अगर वालेकुम अस्सलाम नहीं कहते तो कोई गुनाह है? देखें, नंबर 1 आदाब के ख़िलाफ़ है, ठीक है। नंबर 2, चूँकि ये आपका मीडिया है, ठीक है, मीडिया में और हुजूरी यानी आमने सामने में फ़र्क है, कुरान करीम के हवाले से भी और सलाम के हवाले से भी। कुरान करीम में भी अगर आपके आमने सामने कोई शख्स बैठ कर पढ़ रहा हो तो आप पर फ़र्ज़ है कि आप खामोश भी रहें और सुने भी। ठीक। लेकिन अगर कहीं पर कोई तिलावत हो रही है दूर कहीं पर किसी रेडियो पे, टीवी पे, वो उस तरह से फ़र्ज़ नहीं है जिस तरह से आपके सामने बैठी हुई शख्सियत पढ़ रही है और आप पर सुनना फ़र्ज़ है। तो इसलिए टीवी और महफिल दोनों के अहकाम अलग अलग हैं। ठीक है जी, चलें ब्रेक पे जाते हैं, उसामा भाई वापसी पे आलिम के बोल का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलिम के बोल का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, चूँकि ब्रेक से पहले बहुत मुख्तसर गुफ्तगू हो सकी, ये जो सलाम है ये कितना ज़रूरी है और क्यों इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इतनी ताकीद फरमाई है कि इसकी कसरत की जाए, हत्ता कि ये भी हुक्म मिलता है कि अगर दो लोग जा रहे हैं और बीच में दरख्त आ जाए तो वो भी दरख्त से अगर इस तरह घूम के दूसरी तरफ से आकर दोबारा सामने है तो फिर भी सलाम कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए, आपका मौजू आज का इंतहाई अहम मौजू है, यानी मैं तकल्लुफ़न नहीं कह रहा, वाक़ईन इंतहाई अहम मौजू है। जज़ाकल्लाह। और ये जो मौजू है सलाम, इससे आपको इस्लाम के मिजाज का पता चलता है जी। कितनी प्यारी कि इस्लाम आपके एक मुस्लिम माशरे को किस शक्ल, सूरत, तहज़ीब और कल्चर में देखना चाहता है। चूँकि सलाम आपका बिल्कुल इब्तदाई इंटरेक्शन है दूसरे फ़र्द के साथ, यानी आपकी मुलाकात, दो अजनबी एक दूसरे के सामने आ जाएं तो पहली जो मुलाकात होगी उसका आगाज़ सलाम से होगा। यही से आपके दूसरे इंसानों के साथ राबते और रवैये की बुनियाद पड़ेगी। इसलिए सलाम एक माशरे की तश्कील में सबसे पहली इकाई है। एक इंसानी माशरे और उसकी तहज़ीब की तरक्की की बुनियादों में सबसे पहली बुनियाद है। अब आप ख़ुद इस्लाम का मिजाज देख लें। इस्लाम हमसे ये कहता है कि तुम सरापा, तुम्हारे अंदर क़ुव्वतें हैं, एनर्जीज़ हैं, उन एनर्जीज़ को मुस्बत अंदाज में दूसरों तक मुंतकिल करो। मनफी अंदाज में मुंतकिल करोगे तो उस रिश्ते की बुनियाद मनफी पड़ेगी, मुस्बत अंदाज में मुंतकिल करोगे तो उस रिश्ते की बुनियाद मुस्बत पड़ेगी। अब आप जब मुस्कराकर अपने सामीन को देखते हैं और आपके सामीन पर उसका एक ख़ास इम्पैक्ट पड़ता है जी। लेकिन अगर आप उसी मुस्कुराहट की जगह अपना चेहरा गुस्से से भरपूर अंदाज में ऐसे बनाकर देखें तो सामने वाले पर उसका 180 डिग्री बरअक्स
اثر پڑتا ہے. ایک بچے کے حوالے سے یہ رویہ بہت جلدی انسان محسوس کرتا ہے. بچے کو آپ مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اس کا رد عمل دیکھیں, اور جب غصے کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس کا رد عمل دیکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جو ویوز ہیں, یہ جو انرجی ہے, اس انرجی کا اظہار تو ہونا ہی ہونا ہے, ہر صورت میں ہونا ہے, چونکہ دوسرے کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا. تو اب اس انرجی کو آپ کس انداز میں دوسروں تک منتقل کریں, یہ ہے اہم بات. اسلام نے کہا سلام کے ذریعے سے, سبحان اللہ, اسلام نے کہا مسکرا کر, اسلام نے کہا کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ, متبسم چہرے کے ساتھ. تو اس سے سامنے والے کو جو انرجی ملتی ہے وہ بڑی ہی پازیٹیو ہوتی ہے, اور اس کے اندر آپ کے لیے محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, سبحان اللہ, احترام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ آپ کے اس بیہیویئر کا آغاز ہے. اب اسی میں جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم, یا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو یہ آپ گویا اس کو دنیا و آخرت کی دعا دے رہے ہیں. یعنی آپ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, میں تمہارا دوست ہوں. آپ اس کو میسج دے رہے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی ہی سلامتی ملے گی, میری طرف سے تمہیں خطرہ نہیں ملے گا, لیکن تمہیں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ملے گی. یعنی آپ سلام کے نتیجے میں دوسرے شخص کو اپنی طرف سے ایک خیر سگالی کا ایک ایسا پیغام دیتے ہیں جس میں اس سے آپ اجر نہیں مانگتے, لیکن اپنی طرف سے آپ عطا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو اسلام نے بتایا. جب آپ انرجی دے رہے ہوتے ہیں انہیں بیسیکلی, جی آپ ایک بہت ہی مثبت انرجی دے کر دوسرے کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا رہے ہوتے ہیں. معاشرے میں اگر ہم ٹو کٹ شارٹ کے معاشرے میں پازیٹیوٹی کو پروان چڑھانے کے لیے سلام کو عام کرنے کا یہ بنیاد ہے, بنیاد ہے. آپس میں تعلقات اچھے ہوں, رابطے اچھے ہوں, محبت. حیوانی معاشرہ اور انسانی معاشرے کے درمیان فرق ہی یہی ہے نا. حیوانی معاشرے میں نیگیٹیوٹی جنم لیتی ہے, انسانی معاشرے میں پازیٹیوٹی جنم لیتی ہے. اور اسلام آیا ہے انسانیت کے لیے, اور خود اسلام کے نام میں بھی سلام ہے. تو یہ جو اسلام کے نام میں سلام ہے اور اس کا آغاز سلام سے ہوتا ہے, اور دو انسانوں کے ملنے پر اس سلام سے آغاز کرنے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے, اور ایک نئے رشتے کا قیام آپ کے اسی سلام کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے, کسی کے سفر کر رہے ہوں اسامہ بھائی, جس سے دوستی کو سب سے پہلے ہم اس کو سلام ہی کریں گے نا, السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا, اچھا کیا کرتے ہیں آپ, تو وہاں سے پھر آپ کا ایسا ایسا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. اور کوئی بھی جملہ, کوئی بھی اصطلاح سلام کی جگہ نہیں لے سکتی, یہ ذہن میں رکھیں. آپ سلام کی جگہ کوئی بھی دنیا سے ڈھونڈ لیں جملہ, مجھے کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, حتی عربی ہی کے کوئی جملے ڈھونڈ لیں, لیکن سلام کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اچھا, اس سے مجھے کچھ یاد آیا کہ میں کسی بڑی شخصیت کو سن رہی تھی, مفتی صاحب آپ سے, وہ اب مجھے یاد نہیں آ رہا کون یہ بات کر رہا تھا, کہ انہوں نے کہا میں نے نا ایسی باہر مغرب میں کہیں میں نے بولا ہلو ہائے, تو انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا وعلیکم السلام. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں مطلب ان کو امپریس کروں ہیلو کہہ کے. اب مجھے یاد نہیں آ رہا, کسی بہت بڑی شخصیت نے یہ کچھ دن پہلے کہا, تو سوشل میڈیا پہ میں نے سنا, تو کہتے ہیں میں پھر اتنا شرمندہ میں نے زندگیہ کیا کہ میں نے اب السلام علیکم ہی کہنا ہے. یعنی ان کو زیادہ پتہ ہے, مطلب ہمارے سلام میں اتنی طاقت ہے کہ میں ہیلو ہائے کہہ کے کس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی ایک سوال مفتی صاحب, کہ عرب میں کچھ لوگ السلام علیکم کو چینج کر کے کہتے تھے, اس کے معنی بالکل الٹ جاتے تھے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. السلام علیکم کہہ دیا, مطلب السلام علیکم, السلام علیکم, اس کے میں نے سنا معنی بالکل الٹ جاتے ہیں اور بڑے خطرناک مطلب بن جاتے ہیں. یہ بچوں کو صحیح سکھانا ہے. اب یہ مفتی صاحب اس بارے میں جو بتائیں گے, مشرکین تھے عرب میں وہ اس طرح کی حرکات کرتے تھے, تاکہ ہمیں صحیح پتہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادی من السلام البریۃ من الکبر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس. سلام کرنا یا سلام میں پہل کرنا یہ صرف اسلام میں نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو اگر پڑھیں, علماء کرام بیٹھے ہیں, جو میری تعداد میرے علم میں ہے, شاید کمی پیشی ہو سکتی ہے, 28 مقامات پر اللہ جل شانہ نے سلام کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا. سبحان اللہ, سبحان. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پر اترے, اماں حوا کی اور آپ کی جب جدہ کے میدان میں ملاقات ہوئی تو گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم نے آپس میں بات کیا کرنی ہے. تو اللہ جل شانہ نے دل میں جو بات القا کی وہ سلام تھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولنے کے لیے یہ 3 الفاظ ہیں, لیکن ایک لفظ پر 3 نیکیاں ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے, ایک بندہ بار بار اسے دن میں
10 बंदों को, 20 बंदों को, 100 बंदों को सलाम करता है, उसे कितनी नेकियां मिलेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम ने फरमाया कि मुसलमान पर ये उस दूसरे मुसलमान का हक़ है कि उसके सलाम का जवाब दे। सलाम करना सुन्नत रसूल है और उसका जवाब देना ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है। और सिर्फ इसी पे बात बस नहीं है, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शानुहु ने जो 5 चीज़ें अता फरमाई हैं उनमें से एक सलाम है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 हया, नंबर 3 मिसवाक, नंबर 4 निकाह, नंबर 5 सलाम में पहल करना और सलाम करना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने ज़माने में, आखिरी ज़माना में नाबीना हो गए थे, लेकिन खादिम को लेकर बाज़ार जाते, सुबह से जाते ज़ोहर तक सारे बाज़ार में कहते अब फ़लाँ जगह ले जाओ, फ़लाँ जगह, पूरी दुनिया को सलाम करते। एक मरतबा खादिम ने कहा जी इतनी सख्त गर्मी में आप हमें बाहर लेकर जाते हैं, सारा दिन सलाम के अलावा कोई बात नहीं करते। फरमाया आपने नहीं सुना इस रोज़े वाले से, रोज़े की तरफ इशारा करके फरमाया इस रोज़े में सोए मुस्तफ़ा से आपने नहीं सुना कि जो बंदा सलाम में पहल करेगा अल्लाह जल्ल शानु उसे 2 खूबियाँ नसीब फरमाएंगे। अपने यहाँ उसे आजिज़ लिखेंगे, अपने यहाँ उसे आजिज़ लिखेंगे। नंबर 2 उसके लिए ये है कि लोगों के दिल में उसकी बड़ी मोहब्बत बिठाएंगे। अब देखिए कोई भी बंदा ऐसा है, वो आलिम है, गैर आलिम है, तालिब इल्म है, छोटा है, बड़ा है, जब वो सलाम करने में पहल करता है तो कुदरती तौर पर लोगों के दिलों में उसकी एक चाशनी होती है, उसकी एक मोहब्बत होती है, उसकी एक प्यार होता है। यहाँ तक नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद मिशकातुल मसबी की रिवायत है, आपके घर में कोई ना हो आप तब भी सलाम करें, सुभान अल्लाह, खाली घर में जाएं तब भी सलाम करें। और अभी आपने ब्रेक पे एक बात हो रही थी कि जी छोटे बड़े से सलाम करें। बात यह है कि छोटा बड़ा कौन होता है? असल में छोटा वही होता है जो अपने आप को लोगों की नज़र में छोटा समझे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक खुतबा दिया, नहजुल बलागा में भी ये बात मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अपने दिल ही दिल में पूरी दुनिया से अपने आप को छोटा समझो, बहुत अच्छी, और दुनिया को अपने आप से बड़ा समझो। तो यहाँ से इंसानियत की इब्तदा होती है। बात यह है आज हम मुख्तलिफ़ डिग्रियाँ तो लेकर बैठे हुए, बहुत सारी डिग्रियाँ हमारे पास है, बात यह कि क्या हम इंसान भी हैं या नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का मुझे वाक़या याद आया, चूँकि आज हम एक प्रोग्राम, चूँकि वक्त करीब है कि हम, मेरी तरफ से कमज़ोरी है, मैं मादरत चाहता हूँ, मेरी कमज़ोरी ये है कि मेरी गुफ्तगू में अहले बैत इज़ाम और सहाबा कराम की बात ना हो तो ये मेरा ईमान मुकम्मल नहीं होता। इसको आप खुदा न करे कमज़ोरी ना कहें, इसको ये तो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है। अपनी हर बात को साबित करता हूँ अहले बैत इज़ाम से और इससे तो प्यारी बात ही कोई नहीं हो सकती, सहाबा कराम से। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह का करम है आप पर। जी ज़रूर। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा फरमाने लगे हज़रत उमर से, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से, कि जी मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी कोशिश की कि मैं सारी ज़िंदगी आपसे सलाम में पहल ना कर सका। अल्लाह, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया जा रहा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से सलाम में पहल करने के लिए हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह आपकी कब्र पर, मज़ार पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। फरमाने लगे कि एक मरतबा मैं दीवार की ऊँट में छुप कर खड़ा हुआ कि मैं आज हज़रत उमर से सलाम में पहल करूँगा, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बगैर देखे उधर से आते हुए मुझे कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने जवाब के साथ ही कहा, मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये तो बताइए कि मैं छुप के खड़ा था, मैंने आपको देखा था, आपने मुझे नहीं देखा था। फरमाया हमें तो नाना की खुशबू बता देती है, हमें तो नाना मुस्तफ़ा की खुशबू बता देती है यहाँ कौन खड़ा है। उसामा भाई, डॉक्टर साहिबा, दरअसल में सलाम वो दुआ है, अरबों में बहुत सारी खराफात रिवाजात आज मौजूद हैं, मगर कुछ चीज़ें आज भी कॉमन हैं और बड़ी खूबसूरत है। 2 चीज़ों पर आज भी अरबों में हमने देखा है, मैं चूँकि वहाँ रहा हूँ, वहाँ लड़ाई ख़त्म हो जाती है, 2 बंदे लड़ रहे हैं, आप बीच में जाकर कह दें सल्लु अलल हबीब, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। कितनी प्यारी। और 2 बंदे अगर आपस में नाराज़ हैं और दोनों में से कोई एक बंदा उठकर कह दे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो दूसरा बंदा क्या समझेगा, इसने मुझसे मादरत कर ली, मुझे सुलह कर ली। हमें तो दरअसल में आज तक सलाम के उसका मीनिंग माना भी नजर नहीं आया ना। दरअसल मैं उस जवाब की तरफ में आना चाहता हूँ। एक है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इसका मतलब है सलामती हो तुम पर, वरहमतुल्लाह अल्लाह की रहमत हो, व बरकत और बरक़ात हो। और एक है सामु अलैकुम, सामु अलैकुम का मतलब है तबाही हो तुम्हारे लिए,
سام عربی کا لفظ ہے، تباہی ہو تمہارے لیے، غرقابی ہو تمہارے لیے، ہلاکت ہو تمہارے لیے. سلامت کا الٹ ہو گیا نا بالکل. سام عربی میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ٹوٹ جانے کو، یعنی ٹوٹ جائے تمہاری زندگی. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں تعلیمات فرمائی ان میں یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کو آپ نے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، تو یہ بھی عربی کا حصہ ہے. ہمیں دنیا میں ہر زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ بولے جاتے ہیں، جس طرح ابھی ڈاکٹر فضا بہن بتا رہی، کوئی کہتا ہے ہی، کوئی کہتا ہے ہیلو، کوئی کہتا ہے ہاؤ، مختلف الفاظ. ہم تو مولوی ہیں، سادے لوگ ہیں، ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے علاوہ کوئی چیز سمجھ آ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کہ حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت اعظام کی، اور شاعر اسلام میں سے یہ ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں. اور فرمایا جو بندہ سلام میں پہل کرے گا، بادی من السلام بریۃ من الکبر، اللہ اسے تکبر سے اپنے ہاں پاک لکھے. جزاک اللہ. مفتی نوید عباسی صاحب، اس میں کیا کچھ ہے؟ بظاہر یہ چھوٹا سا کلمہ ہے السلام علیکم، تو یہ بھی میں گزارش کر دوں، بعض لوگ السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، تو اس میں بھی پراپر ہے السلام علیکم، یہ آپ نے کہنا ہے. تو اس میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، کتنی برکتیں ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت موضوع کہ سلام میں پہل کرنا. دیکھیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین پسند کیا وہ اسلام ہے، اور اسلام میں سلام ہے. واہ واہ. زمانہ جاہلیت میں جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا، نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا، تو عرب والے لوگ آپس میں ملتے تھے، حیاک اللہ اور اس طرح کی دعائیں ایک دوسرے کو دیتے تھے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ دور میں، لیکن اصلاً ہم جہالت کی پستیوں کی طرف جا رہے ہیں کہ صبح بچوں کو گڈ مارننگ سکھایا جاتا ہے، گڈ نائٹ سکھایا جاتا ہے. یہ کوئی اسلام کا درس نہیں ہے. اور یہ ہیلو، یہ ہائے، اور خاص طور پر ہم جب ٹیلی فون سنتے ہیں تو ہمارا پہلا کلام یہ ہوتا ہے کہ ہیلو، کیسے ہیں. تو یہ مطلب ہمارا آغاز ہی سلام سے نہیں ہے، حالانکہ اسلام ہمیں سلام کا درس دیتا ہے. اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ لفظ سلام یعنی السلام علیکم یہ شاعر اسلام میں سے ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعار ہیں ان کی تعظیم کرنا ہے. اور ان کی تعظیم کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور دوسری تعظیم یہ ہے کہ جہاں ان کا استعمال ہے وہاں ان کو استعمال کیا جائے. آج ہم ایک دوسرے سے ملتے ہوئے، دیکھیے کرونا کے ایام ہے اور کرونا کا مرض جو ہے وہ ہمارے ملک میں بھی ہے، پوری دنیا میں، اللہ کرے کہ یہ ختم ہو جائے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہاتھ ملانا ضروری ہے یا گلے ملنا ضروری ہے. یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے. اگر آپ کسی نشست میں بیٹھے ہوئے اور آنے والے نے آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کہے یا صرف السلام علیکم کہا، تو یہ پوری نشست پر جواب دینا واجب نہیں ہے، بلکہ ابھی جیسے مفتی ولی مظفر صاحب تشریف لائے اور یہ آتے ہی السلام علیکم کہتے، تو ہم میں سے کوئی ایک بھی ان کو جواب دے دیتا تو وہ سب کی طرف سے کافی تھا. اور یہ آئے انہوں نے سلام نہیں کیا، ہم میں سے کوئی ایک سلام کر دے تو یہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. یہ ہے اسلام، اور یہ سلام کا ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا ہے. تو آج ہماری پستی یہ ہے کہ ہم نے سلام کو چھوڑ دیا. سلام میں محبت ہے، سلام میں پیار ہے، سلام میں چاشنی ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ہمیشہ سلام میں پہل کی ہے. یاد رہے کہ سلام میں پہل کرنے سے آدمی پست نہیں ہوتا، آدمی پستی کی طرف نہیں آتا بلکہ بلندی کی طرف جاتا ہے. اسامہ بھائی ایک اہم بات کہ سلام کرنا سنت ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے، ضروری سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. یہاں ایک ٹیکنیکل بات کرتا چلا جاؤں کہ ثواب سنت کا کم ہے، واجب کا زیادہ ہے. لیکن یہاں سنت پر عمل کرنے میں، پہل کرنے میں ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات کی سب سے بلند ترین شخصیت، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ میرے اور آپ کے کریم آقا ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سلام میں پہل کی ہے، اور درس یہ دیا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کو بھی خطاب کرو تو سلام سے کرو، اگرچہ اس کے لیے وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں اور آپ مسلمان کے لیے استعمال کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے غیر مسلم سربراہان مملکت کو خطوط لکھے اور کہا سلام اس پر جو ہدایت کی طرف آتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں لفظ سلام حضور علیہ السلام نے
وہاں پر بھی ترک نہیں کیا. تو اس لیے ہمیں سلام کو بہرحال اختیار کرنا ہے. اور آج ہماری پستی یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ نے آغاز کیا تو آپ یہ بات ارشاد فرما رہے تھے شہیدی صاحب سے کہ جناب ہم ٹی وی پر سنتے ہیں, ٹھیک ہے ٹی وی پر سنیں, آپ کو واٹس ایپ پر سلام آئے یا کہیں اور آئے, اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ہم باہم ملاقات میں ہے, لیکن اگر ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے تو کیا ہمیں ثواب نہیں ملے گا؟ اس وقت جو ناظرین ہمیں گھروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کے لیے ان کے ثواب میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. آپ نے آتے ہی بریک کے بعد السلام علیکم کہا تو پورے ملک میں اگر ہمیں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو لاکھوں لوگوں نے اگر آپ کو وعلیکم السلام کہا, ایک تو لاکھوں لوگوں نے اسامہ غازی کو واپسی دعا دی اور آپ نے لاکھوں لوگوں کو سلامتی کی دعا دی. یاد رہے اسلام, یہ جو اسلام نے ہمیں سلام سکھایا ہے یہ دعائیہ کلمات ہیں, یہ ہماری سلامتی, ہماری حفاظت کی, ہماری بہتری کی دعا ہے. ابھی یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ جب آپ کسی سے رخصت ہوں تو اللہ حافظ کہیں. اللہ حافظ کے کلمات دعائیہ کلمات ہیں, لیکن ان سے بہتر سلام ہی ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کسی سے ملاقات کرو تو سلام کرو, جب رخصت ہو تو تب بھی سلام کرو. یہ سلام میں اور اس کے علاوہ جو اضافی جملے وہ آپ بھی ارشاد فرما سکتے ہیں. اور یہاں میں ایک بات کر دوں, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ تو سنت سے ثابت ہے, اور آگے لوگ کہتے ہیں ومغفرتہ ورحمتہ, تو ان الفاظ کا اضافہ یہ بھی مستحسن ہے, یہ بھی کار ثواب ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے اور خاص طور پر اپنے گھر میں موجود چھوٹے بچوں کو ہم سلام سکھائیں, گڈ مارننگ. اور زمانہ یہ گڈ مارننگ کا لفظ یہ زمانہ جاہلیت کا لفظ ہے, یہ جاہلیت میں سلام نہیں تھا. تو ہم بچوں کو جاہلیت کی طرف نہیں, اسلام کی طرف, اسلام کی روشنی کی طرف لے کر جائیں اور ہم سلام کی طرف جو ہے وہ آگے شاہ صاحب آپ کے لیے کوئی کال ہے؟ اسامہ بھائی کسی کی کال ہے؟ کالر ہے ہمارے ساتھ, غالباً امجد صاحب ہیں اور ان کا سوال ہے بہاولپور سے. امجد ہیں اور محمد علی شاہ صاحب سے میرا خیال ہے ان کا کوئی سوال ہے, شاید وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جناب امجد صاحب. جی امجد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. امجد عرض کر رہا ہوں بہاولپور سے. جی جی. میرا سوال محمد علی شاہ صاحب سے ہے کہ میرا بھائی 1.5 سال سے غائب ہے. ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, بہت سی جو جس نے بتایا ہے, لیکن ہم سب بہت زیادہ پریشان ہیں گھر والے. تو محمد علی شاہ صاحب سے گزارش ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو ہم کریں تو کوئی ہمیں پتہ چل سکے. جی محمد علی شاہ صاحب, کوئی کھو جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ ایک تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے ان کے بھائی باخیر و عافیت گھر پہنچے. ان کو چاہیے گھر کے لوگ جمع ہو جائیں اور جو قرآن اچھا پڑھتے ہوں ان کو جمع کر سورہ قریش 740 مرتبہ 740 مرتبہ سورہ قریش کا ورد کروائیں. ہو سکے تو اس کو 2 دن 3 دن تک اس کو مستقل پڑھیں. الحمدللہ میں نے اس کی برکت دیکھی ہے کہ کھویا ہوا شخص باخیر و عافیت اپنے گھر آ جاتا ہے یا پھر اس کا پتہ چل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. تو میری دعا بھی اللہ کرم فرمائے. تو یہ 740 مرتبہ سورہ قریش کا ختم کروائیں کہ اس نماز کے بعد نہیں دن میں رات میں کسی ٹائم مل کے یہ ختم ہے, اس کو پڑھ لیں 740 مرتبہ. انشاءاللہ میں نے اس کی برکات دیکھی ہیں کہ چونکہ میں بھی اپنا حصہ ڈال. جی جی سلام کی بات ہو رہی ہے, بالکل آپ فرمائیے. اصل میں اس کو یہ سمجھاؤں کہ اصل چیز جو ہے پریکٹیکل ہے. ہمارے یہاں تھیوری رہ گئی, پریکٹیکل ختم ہو گیا. رہ گئی رسم اذاں روئے بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالیں. جب تک ہم اپنے آپ پہ شریعت کو لازم نہیں کریں گے, بحیثیت والدین, بحیثیت ایک سربراہ, بحیثیت ایک منصب والا شخص, یعنی ہمیں سب کو اپنے اوپر شریعت کو لاگو کرنا ہے. ہمارے بچوں کو پتہ ہے سلام کرنا چاہیے, لیکن جب تک والدین گھر میں اس کو نظام کو نافذ نہیں کریں گے, جب تک کسی ادارے میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اداروں میں بڑی صفائی ہوتی ہے, اس کی مینجمنٹ جو ہے اس کے سربراہ وہ صفائی کو لازم کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھاؤں حضور ہمارے یہاں فقدان جو ہے پریکٹیکل کا ہے. اچھا گھر میں خیر و برکت کے لیے بھی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ اس میں غرض کروں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آج کل یعنی کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں داخل کراتے ہیں اسکولوں میں جہاں پر انگلش اچھی ہو. جی اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ بچے کی تربیت کیسی ہو رہی ہے, اس کی اسلامی شریعت کے مطابق نگہداشت بھی ہو رہی ہے. اس پہ بھی ہمیں توجہ دینا ہے کیونکہ یہ بچے جو ہیں ہمارا آگے ہمارے جانشین ہیں. تو بچوں کو ایسی تربیت کوچنگ میں اسکول میں یہ بھی توجہ دیں کہ ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے. ہم اسکول بھیج کے کوچنگ بھیج کے جان چھڑاتے ہیں, بچہ جلدی ٹیوشن چلا جائے, اسکول چلا جائے. تو بچوں کی تربیت
پر جب تک میں آپ خود ہم سب والدین یا سربراہ توجہ نہیں دیں گے تو یہ نظام نافذ نہیں ہوگا۔ اب کیا کریں کہ سب سے زیادہ آپ جب اللہ ہوتے ہیں تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 دفعہ کہا جا چکا ہے کہ اپنے محبوبین کو دیکھیں، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب رحیم، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر قرآن نے اس کو مبارکتاً طیبتاً فرمایا، یہ مبارک اور طیب تحفہ کہا گیا، اس کو پاکیزہ تحفہ کہا گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام میں بہتر چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا، اور جس کو آپ جانتے ہو نہ جانتے اس کو سلام کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو آج ہمارے تمام ناظرین سامعین اور ہم سب بھی یہ ایک عہد کر لیں کہ ہم بھی جہاں جائیں، گھر میں جائیں، بابا سے بولیں سلام کریں۔ بہت اچھا، اور یقین کریں الحمدللہ اس کی برکت ایسی ہوئی، شاید یہ کورونا جیسی وبا بھی، کیونکہ جب سلام تھی، سلام ایسا وظیفہ ہے، یقین کریں مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو شخص موت کے قریب ہو، ہم سلام ان کا ورد کراتے ہیں، بھئی یا سلام ہو، یا کثرت سے پڑھیں، تو الحمدللہ اللہ اس اسم کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنگ دست ہوں، بے روزگار ہوں، بیچارہ محتاج تھا۔ عرض کی، حدیث پاک کی روشنی میں ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تم اپنے گھر داخل ہو، جی کوئی ہو نہ ہو سلام کا، اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ انہوں نے اس عمل کو شروع کر دیا۔ اصل چیز حضرت عمل کرنا ہے۔ واہ واہ، سننا اور سنانا بڑا آسان کام ہے، اپنے اوپر لاگو کرنا یہ ایسا۔ انہوں نے اس کو عمل کیا، پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ کچھ دنوں کے بعد جو شخص محتاج تھا، جو صحابی رسول، کچھ دنوں کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول، آپ نے جو مجھے عمل بتایا تھا میں نے اس پہ عمل کیا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے اتنا نوازا کہ میں اب اپنے علاقے میں جو غریب فقراء ان کی خدمت کرتا ہوں۔ تو اس کو لازم کر لیں، گھر میں داخل ہوں، کوئی ہو نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود پاک پڑھیں۔ اور پہلے تو السلام علیکم، آپ بعد میں آئے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ سلام کی عادت، مطلب اگر ہمارے اندر عادت، اس سے انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور سلام میں پہل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو جو انسان بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام میں پہل کرتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس کا ایمان کسی حد تک زندہ ہے۔ اور میں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک بات مینشن کی انٹرو میں کہ کچھ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ شاید آپ کا تعلق اس طرح نہیں رہتا، تو میں نے کوشش کی میں سلام میں پہل کروں، میں نے سلام کیا لیکن مجھے جواب نہیں ملا، میں نے 2-3 بار کوشش کی سلام کرنے کی، مجھے جواب نہیں ملا، تو میں باقاعدہ رونا شروع ہو گئی بچوں کی طرح، میرا دل اتنا خراب ہوا، اب مجھے نہیں پتا میرا دل کیوں خراب ہوا کہ میں نے سلام کیا اور مجھے جواب نہیں ملا، شاید میری نیت اچھی تھی اور مجھے بدلے میں پھر اس طرح۔ تو جو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے، یعنی وہ اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں، یا انہوں نے اس بات کو یا ایک چھوٹی سی رنجش کو اتنا دل میں رکھ لیا کہ وہ جواب بھی نہیں دیتے، وعلیکم السلام تک کہنے سے گئے۔ اصل میں یہ جو سلام اسلام نے ہمیں دیا ہے، اسلام بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ عرب دنیا میں آپ جب کئی باتیں کرتے ہیں نا، تو عرب لوگ درمیان میں جاؤں کہ اللہ کا شکر ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے نا، ایک شعر دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ہر بات پہ کہتا ہے الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کہ یہ جو اسلام اللہ کی نعمت ہے نا، اس پر اللہ کا شکر بار بار۔ کیا بات ہے۔ اب اس مذہب نے، اس دین نے ہمیں ایک جو ہے نا ایک اوپننگ کا ایک کلمہ دے دیا، ایک اوپننگ کوڈ دے دیا پوری انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، اور ہر زمانے میں تا قیامت، اور قیامت کے بعد بھی، کیونکہ وہاں پر بھی جو قول ہوگا نا بار بار، وہ ہوگا الا قیلا سلاما سلاما، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، ادھر سے آ رہے السلام علیکم، ادھر سے آ رہے السلام علیکم۔ جنت میں یہی ہوگا الا قیلا سلاما سلاما، وہاں سلام ہی سلام ہوگا۔ سبحان سبحان۔ اور وہاں جو ہے نا آخری بات جو ہوگی وہ بھی یہ ہوگی، جب جنتی آئیں گے تو فرشتے بھی ان کو کہیں گے سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے بے، تم نے بڑے اچھے اعمال کیے تھے، تم نے اچھا کردار ادا کیا تھا۔ اللہ۔ تو سلام جو ہے اس میں ایک تو البادئ بالسلام بریء من الکبر، حدیث میں آتا ہے جو سلام میں پہل کرے گا وہ کبر سے بری ہو جائے گا۔ اللہ۔
بڑی بات، بہت بڑی بات ہے. دوسرا یہ کہ سلام افش السلام، سلام پھیلاؤ علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کو پھیلاؤ بھی اور سلام کرو اس آدمی پر جو کہ آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اچھا آپ نے کہا کہ کس سے بری ہو جائے گا جو سلام میں کبر، تکبر، غرور، جو بھی سلام میں. یہ جو آپ نے ابھی اپنا ایک تجربہ ایکسپیرینس بتایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو سلام کیا، انہوں نے جو ہے نا یا تو درخور اعتنائی نہیں سمجھا، اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ جواب دیا جائے، اس میں دکھ ہوتا ہے. ہاں، یا پھر وہ ناراض ہے کسی بات پر، یا کچھ لوگ ان چیزوں کی اہمیت نہیں سمجھتے. کچھ لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، ان کی نیت خراب نہیں ہوتی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان انٹینشنلی کیا کر رہے ہیں. یہ سلام کا جواب دینا چاہیے. ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ وہ ناراض ہوتے ہیں، تو ناراضگی کی شریعت میں 3 دن تک مسلمان سے 3 دن تک ناراض ہو سکتا ہے اپنے ذاتی معاملات کے لیے. لیکن اگر دین کے حوالے سے ناراضگی ہے کسی بات سے، کہ مثلا میں نے کوئی ایسی غلط حرکت کی ہے کہ یہ مفتیان کرام یہ سمجھتے ہیں کہ میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے ہم ان سے سلام نہیں کریں گے، تو یہ دین الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ پھر 3 دن نہیں ہے، یہ ساری زندگی مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں. ایک اور سوال، اسی سوال سے ایک اور سوال میرے ذہن میں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں، ہم کبھی آفس میں یا کہیں بھی کسی بھی محفل میں جاتے تو ہم سلام میں پہل کرتے ہیں، تو 1-2 بار ہوا کہ میں نہیں کر سکی پہل، تو مجھے بڑا محسوس ہوا کہ اگر میں کسی کو روزانہ سلام کر رہی ہوں اور اس دن میں نہیں کر سکی تو اس دن وہ کر لیں سلام، لیکن نہیں کیا انہوں نے. وہ بس ایک تربیت کی یہ کیا بات ہوئی. ہاں، یہ تربیت جیسے ہم لوگ ایک دن کبھی ہم بھول گئے یا فون سن رہے ہیں تو پھر کوئی اور پہل کر لے، لیکن اپنے گھر میں یا یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے یا افطاری کرتے ہوئے فوراً بسم اللہ ولا برکت اللہ اور یہ چیزیں پڑھتے، یا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سبحان الذی سخر لنا. وہ تربیت یا عادت بنائی بھی، جب شریعت آپ کی عادت بن جاتی ہے نا پھر آپ کے لیے سب کچھ ایزی ہو جاتا ہے. اور جب وہ شریعت آپ کی عادت نہیں بنی ہوئی ہوتی تو پھر آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ رہے سبحان الذی سخر لنا پڑھے، کھانا کھا رہے بسم اللہ ولا برکت اللہ پڑھے، اچھا مہمان آ رہے ہیں السلام علیکم کہہ دیں. اچھا بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے بڑا پیارا لگتا ہے، بڑے کیوٹ لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کی ہوتی ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی دعائیں. مریم، ہاں اب میری فیملی میں بھی کچھ بچے ہوں گے، آپ کے بچے بھی، تو وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ماں باپ نے یاد کروائی ہوتی ہے، تو بڑا کیوٹ لگتا ہے ان کو، چھوٹے ہر چیز سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. یہ مسجد نبوی مسجد حرام میں افطاری کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے سفید جو ہے نا وہ علامہ صاحب کی طرح بالکل سفید جبہ پہنے ہوئے ہیں، اور جب آپ گزر رہے ہوں گے، آپ گزر رہی ہوں گی تو وہ کہیں گے ہمارے ساتھ افطاری کریں، تو وہ کہیں گے عم انکل افطر معنا، ہمارے پاس افطاری کریں، افطر معنا للہ، اللہ کے لیے، باللہ تفضل تفضل یا شیخ. تو وہ آپ کو آپ ان کو رد نہیں کر سکتے. آپ کو افطاری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، آپ کو کسی نے آگے مدعو کیا، آگے نوید عباسی صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا یہاں آنا ہے، لیکن وہ بچے کی ادا ایسی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا گرفت کر لیتے، گرفتار کر لیتے، آپ کہتے ہیں یار میں اسی کے پاس افطاری کر کے میں جاؤں گا. تو وہ اس طرح اس میں یہ چیزیں ہماری ادائیں بھی ایسے ہوں، وہ اس میں محبت بھی ہو، پیورٹی سے کہا جاتا ہے کہ اس میں چاشنی بھی ہو، ہماری آنکھوں میں بھی مسلمان کیا انسانیت کے لیے احترام بھی ہو، محبت بھی ہو، کہ یہ اس انداز میں جو ہے نا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، معاملات کریں پوری دنیا میں. تو اس طریقے سے، اور اسلام میں جو سلام ہے، سلام کا مطلب محبت بھی ہے اور سلام کا مطلب سلامتی بھی ہے. تو جب سلام کا مطلب محبت بھی ہے اور سلامتی بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ جیسے میں آیا تو مثلا میں نے آپ کو اشارے میں کہہ دیا السلام علیکم، تو وہ سلامتی کا مطلب میں تمہیں کوئی ضرر پہنچانے نہیں آیا ہوں. بے شک یہ دعا بھی ہے. اور آپ بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام، تو میں ضرر پہنچانے نہیں آیا ہوں. اچھا اس میں قرآن کریم میں ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ کہ جب آپ کو جب آپ سلام کریں، آپ کی مرضی ہے آپ کس حد تک پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب والا جو ہے نا وہ اس پر تھوڑا اضافہ کرے گا. وہ پہلا والا کہ السلام علیکم تو یہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، اور اسی طریقے سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ صرف وعلیکم السلام ہی کہہ دے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام میں جواب دو یا اتنا ہی واپس کر دو. بہت خوب. اچھا ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تک سلام پورا پڑھ لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، اب رحمۃ اللہ بھی کہہ دیا، برکات بھی کہہ دیا، یہ تو اس کو نہیں کہنا تھا، اس کو السلام علیکم کہنا تھا. جب اتنا مختصر سا نہیں کہا، اس نے پورا لمبا کہہ دیا، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وعلیکم السلام. ٹھیک، ہاں کہنے وہ آپ آخر تک پہنچ گئے تو نہیں کافی ہے. ہاں پروفیسر صاحب، یہ جو السلام علیکم ہے اس میں کیا کچھ سمایا ہوا ہے؟
इसमें सब कुछ सोया हुआ। वाह वाह, बहुत प्यारा सवाल, छोटा सा सवाल लेकिन कितना खूबसूरत सवाल। वेरी गुड। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा उतीतु बिजवाम अल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझे जवाम अल कलिम दिए। वाह वाह वाह। कलम का माना कलाम, कलिमात, कलिमात मुख्तसर, मानी ज़्यादा। उन जवाम अल कलिम में ये कलिमा भी है अस्सलाम। जब आप सलाम कहते हैं इसमें सब एक कलमा दुआइया है जिसमें सारी दुआएं जमा हो गई। जब हमने कहा किसी को अस्सलामु अलैकुम, गोया कि हमने कह दिया उसको अल्लाह ताला तुझे हर बीमारी से महफूज रखे, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तुझे हर अल्लाह अपनी नाफरमानी से महफूज रखे, तुझ पर सलाम हो। सलाम का माना यह है किसी भी तरीके से तुझे कोई नुकसान ना पहुँचे। ये बड़ी जामी दुआ है, इसीलिए रसूल अकरम से फरमाया है ला तब्दउल यहूदा बिस्सलाम वल मुशरिकीन, मुशरिकीन और यहूद को सलाम से न शुरू करो, क्योंकि सलाम सिर्फ मोमिन के लिए, क्योंकि अल्लाह जन्नत दारुस्सलाम है, जन्नत दारुस्सलाम है, वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम। तो आप जो सलाम कहते हैं गोया कि आप दुआ दे रहे हैं, उसे दुआ, ये दुआ है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तदखुलुल जन्ना हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तुहाब्बु अला अदुल्लुकुम अला शैइन अला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते हो जब तक तुम आपस में प्यार ना करो। ला तदखुलुल जन्ना हत्ता तुम, या तुम ईमान ना लाओ, और ईमान तुम्हारा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जब तक आपस में मोहब्बत ना करो। आपस में मोहब्बत करो, आपस में प्यार करो, आपस में एक दूसरे हसद नहीं करो, आप दूसरे एक दूसरे चुगलियाँ नहीं खाओ, एक दूसरे नफरत नहीं करो, तहाब्बतुम, तो एक दूसरे। फिर आपने फरमाया अला अदुल्लुकुम अला शैइन, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं जो तुम्हारे अंदर मोहब्बत को फैलाएगी? फरमाया वो क्या? फरमाया अफ़शुस सलामा, सलाम को आम करो। जब भी आप तुम्हें एक दूसरे से मिलो तो अस्सलामु अलैकुम, जब भी तुम्हें, ये इस्लाम की सकाफ़त है, ये इस्लाम की सकाफ़त है। और जैसे हदीस में नहीं फरमाया इन्ना औलन नास बिल्लाहि मन यब्दा बिस्सलाम, अल्लाह के अफजल तरीन शख्स वो है जो कि सलाम की शुरू पहल करता है। अल्लाह के अफजल, यहाँ हमारे यहाँ ये होता है अगर कोई किसी इदारे का मुदीर है, डायरेक्टर है, आएगा वो कोशिश करेगा मैं सलाम ना करूँ, लोग मुझे सलाम करें, समझना, या कोई बड़ा आदमी है वो कोशिश करे मैं सलाम ना करूँ, दूसरे लोग मुझे सलाम करें। ये सलाम जो है ये इंसान को बुलंदी अता फरमाता है। जब आप किसी को सलाम कहेंगे, तवाज़ु का इज़हार करेंगे, ये तवाज़ु के, एक डायरेक्टर है तो वो डायरेक्टर आया आके सब अपने मुलाज़िम अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल में, खैरियत, ठीक है ठाक हो, इससे उनका दिल बढ़ेगा। और उसने तवाज़ु का इज़हार किया, और जो शख्स तवाज़ु का इज़हार करता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह की तवाज़ु इख्तियार करता है अल्लाह उसी तरह से बुलंद करते। तो रसूल अकरम ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माते हो चुकी, मैं एक हदीस बयान करता हूँ मैं कि ये सलाम ऐसे नहीं इबादत है। एक साहब आए रसूल अकरम फरमाया अस्सलामु अलैकुम, सलाम का बैठ गए, फरमाया अशरन 10, फिर क्या एक दूसरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फरमाया 20, तीसरा आया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फरमाया 30। ये क्या? फरमाया जो पहला सलाम का उसको अल्लाह ने 10 लेके आए, जिसने रहमतुल्लाह कहा उसको अल्लाह ने 20 लेके आए, जिसने बरकातुहू का उसने 30 लेके आए। अगर आप किसी को सलाम कहते हैं ये नेकियां जो लिखी जा रही है आपकी। अच्छा, नेकियों से मुझे याद आया कि ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मुफ्ती वसीम आपसे सवाल पूछना था, वो ब्रेक के बाद। मैं सवाल ज़रा छोड़ जाती हूँ, ब्रेक के बाद इसका हम तफसीलन जवाब लेंगे। अजान के बाद जब वापस आएंगे तो मुफ्ती वसीम साहब से सवाल मेरा ये कि जब हम दो बंदे आपस में एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कहते हैं तो सलामती भेजते हैं, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला और फरिश्ते हमें जवाब में सलामती भेजते हैं। इस हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جناب اذان سے پہلے جس طرح بات ہوئی ڈاکٹر فضا نے مفتی محمد وسیم صاحب کے لیے ایک سوال اور ہم سب کے لیے ایک سوال کہ درود و سلام کا کہ جس طرح سب سے زیادہ تو حقدار پھر سلام کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں حکم دے رہے ہیں ہمیں کہ ان پر درود اور سلام بھیجا جائے تو وہ جو سلام ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمائیے. جس میں بدلے میں سلامتی آپ پہ فرشتے بھیج رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود بھیج رہے ہیں. الرحمن الرحیم. دیکھیں اسلام محبتوں والا دین ہے اور ہمیشہ محبتوں کا درس دیتا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے ہمارے ملنے کے آغاز میں ایک ایسا لفظ رکھ دیا ہے جس سے ہمارے درمیان محبتیں پھیلتی ہیں. ہمارا آج کا عنوان ہے کہ سلام میں پہل کرنا سلام میں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہوتا ہے جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تم سلام کی کثرت کرو, اس سے تمہارے درمیان محبت بڑھے گی اور یہ محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی. سبحان اللہ. ہر قوم کا یا ہر مذہب کے ماننے والوں کا جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کے بھی سلام کا ایک طریقہ ہے. جیسے ہم عیسائی مذہب کو دیکھتے ہیں تو ان کا سلام یہ ہے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھتے تھے یا آج کل وہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. یہودی ہیں تو وہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں. مجوسیوں کا طریقہ یہ تھا, وہ جھک جاتے تھے. عرب والے آپس میں ملتے تو وہ کہتے حیاک اللہ, اللہ تمہیں زندہ رکھے. جب زمانہ اسلام آیا تو اسلام نے ہمیں سکھایا کہ جب تم ملو تو سب سے پہلے یہ کلمات کہو السلام علیکم. سبحان. اس سے تمہارا آغاز ہونا چاہیے. اور جو آپ نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ہم سلام بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, دیکھیں یہ تو قرآن کا حکم ہے نا.
इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलाम में से सबसे बेहतरीन सलाम तो है ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया जाए, क्योंकि जब आप वहाँ सलाम पेश करते हैं, जब आप वहाँ दुरूद पढ़ते हैं, तो उसका जवाब फिर रब की तरफ से आता है। अल्लाह। जब आप किसी बंदे से मिलते हैं ना, आप उसे सलाम करते हैं, तो वो भी आपको जवाब तो देता है वालेकुमुस्सलाम, लेकिन ज़ाहिर है वो दुआ दे रहा है आपको, वो जवाब दे रहा है। लेकिन जब हुजूर की बारगाह में सलाम आप पेश करते हो, हदीस पाक में आता है कि जब बंदा अल्लाह के नबी के ऊपर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, और दुरूद में सलाम भी शामिल होता है, ज़ाहिर है मुकम्मल दुरूद वही है, तो अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है, उसके 10 दर्जे बुलंद करता है, उसे 10 नेकियां मिलती हैं, 10 बार उसकी तरफ सलामती आती है। तो उस बंदे के ऊपर तो सलामती रब की तरफ से आ रही है, और ये तो मेरे ख्याल से वजीफ़ा ही होना चाहिए। हाँ, ये तो हमारा वजीफ़ा होना चाहिए। बंदे जब हम आपस में मिलते हैं ज़रूर सलाम करें, लेकिन हुजूर के साथ तो जो हमारा रिश्ता है ना, वो तो मोहब्बत वाला रिश्ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ एक बात मैं मेंशन करूँ, हमारे यहाँ लोगों का मिजाज ये है कि वो किसी भी मशहूर शख्स को देखते हैं तो उसके फ़ैन बन जाते हैं जी, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि कभी उससे मुलाकात हो जाए या हम उससे मिल बात करने जा रहे हैं। अब होता क्या है कि जब हम उस बंदे से मिलते हैं, कोई भी मशहूर शख्स आप ले लें, जब उससे मिलते हैं आप, तो उससे आप क्या कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, फ़ैन हूँ तुम्हारा। लेकिन जब हम उससे पूछें कि तुम मुझे जानते हो, तो वो आगे से क्या बोलेगा, भाई मैं तो आपको नहीं जानता, लेकिन हम उसे पसंद कर रहे हैं। ठीक। मैं यहाँ जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैन बनना चाहिए, उनसे मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी मकाम पर हमें नहीं भूले। अल्लाह। जिनको हम पसंद करते हैं वो हमें नहीं जानते हैं, लेकिन जो हुजूर है वो जिस मकाम पर गए वहाँ वो अपनी उम्मत को नहीं भूले, उन्होंने याद रखा है। अब अगर सलाम की बात हो रही है, जब आप मेराज शरीफ पर तशरीफ ले गए तो देखे ना, वहाँ भी जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, तो जब भी कोई आता है, अभी सलाम के आदाब बयान हो रहे थे कि आने वाला शख्स सलाम करेगा जी। हुजूर अल्लाह की बारगाह में गए, अब रब तो सलामती से पाक है, रब को तो सलाम किया नहीं जा सकता, तो हुजूर ने रब की बारगाह में हाजिर होकर जो कलिमात कहे, वो एक अपने लिए दुआया कलिमात थे। कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, कि या अल्लाह जो मेरी कौली इबादत हैं, मेरी फ़ेली इबादत हैं, बदनी इबादत हैं, वो सब तेरी ज़ात के लिए। तो अल्लाह ने फिर जवाब सलामती वाला दिया, कहा कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि हुजूर पर तो सलामती आई, लेकिन अल्लाह के नबी वहाँ अपनी उम्मत को नहीं भूले। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को वहाँ याद रखा। हुजूर अलैहि सलाम ने वहाँ जो आगे से कलिमात कहे कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अपनी उम्मत को याद रखा। इंसान खुशी में किसी अच्छी जगह पर जाए, बड़े मकाम पर, बहुत कुछ भूल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत को नहीं भूले। आपने वहाँ ये कहा कि तेरी सलामती मुझ पर भी हो और सालिहीन बंदों पर भी, आपकी मेरी उम्मत पर भी हो। आपने जो बड़ी अच्छी बात की, उसको ज़रा मैं ऐड करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा किसी मशहूर शख्सियत को अगर हम जानते हैं तो बड़े उसके फ़ैन होते हैं, सेल्फियाँ खिंचवाई जा रही होती हैं। उसके साथ एक और चीज़ कि बड़ा आप किसी को जानते हैं ना, तो लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मैं तो फ़लाँ को जानता हूँ, फ़लाँ तो मेरे घर आता है क्योंकि फ़लाँ इतने बड़े ओहदे पर है। तो जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हैं, इस बात पे हमें कितना फ़ख्र करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो सबको बताना चाहिए कि हम उनके उम्मती हैं, उनके उम्मती हैं, और अपने अमल से बताना चाहिए। किसी के आने के ऊपर खुशी के साथ, फ़ख्र के साथ एक साबिकीन भी रश करेंगे, और रश कर क़यामत के दिन भी, और पहले भी। मौलाना वसीम साहब ने एक बात कही, मैं कोड करना चाहता हूँ, शायद मौलाना के उसके बाद में दुआ की तरफ जाना है, फिर क्लोजिंग की तरफ भी जाना है। जी, हम जिसके फैन होते हैं वो हमें नहीं जानता, लेकिन जो जितना दुरूद पड़ेगा, सलाम पड़ेगा, हुजूर उसे खुद पहचानते हैं। तो मैं बात मुकम्मल कर लूँ। आपकी बात से मुझे याद आया कि जब वो फैन जिसके हम होते हैं कहते हैं वो कभी हमारे यहाँ आ जाए, तो शायर ने कहा कि जाग उठेगी मेरी किस्मत भी अलीम, जाग उठेगी मेरी किस्मत भी अलीम, जब कदम उनके मेरे घर आएंगे। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तसव्वुर पेश किया। तो मैं आखिरी बात करूं कि हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर अलैहि सलाम ने ये फरमाया, चूँकि वो बच्चे थे, खिदमत में रहते थे, कहा कि बेटा जब घर में जाओ तो सलाम किया करो। कहा इससे तुम्हें भी बरकत मिलेगी, तुम्हारे घर वालों को भी बरकत मिलेगी। सुभान अल्लाह। और शाह साहब ने एक वजीफ़ा बताया, मेरा अपना आजमूदा ये वजीफ़ा है जो मैंने खुद किया। यानी एक तो होता है ना, अगर दूसरों को बता रहे हैं, ये सुना है, किताबों में पढ़ा है, मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ।
کہ جب بھی گھر میں گیا، جب سے میں نے یہ بات سنی تو میں گھر میں بلند آواز سے سلام کرتا ہوں. اچھا، جو کلمات کہتا ہوں وہ میں دہرا دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، قل ھو اللہ احد. یہ میں نے اپنا عمل بنایا ہوا ہے، اور جب سے میں نے یہ عمل بنایا ہے آپ یقین جانیے جو اس کے فوائد میں نے دیکھے، جو رزق کے اندر خیر و برکات میں نے دیکھی، اور جو قرض سے نجات، جو لوگ قرض میں پھنس جاتے ہیں، اگر وہ یہ عملی طور پر کر کے دیکھیں، اگر ان کا کام نہ ہو تو میں یہاں پر بیٹھا ہو کر وہ مجھے پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے بتایا تو یہ کام نہیں. سبحان اللہ. علامہ سید حسینی صاحب جناب اختتامی لمحات ہیں، اور اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سے بڑا پریشر میرے اوپر آ جاتا ہے کہ آخری لمحات میں میں چند الفاظ کے لیے چکیوں میں تو ویسے امتحان ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سے شاید جتنے بھی انسان کے دلوں میں جو بات ہوتی ہے وہ ساری نکل جاتی. واہ واہ سبحان. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہماری ابتدائی کلام ہر جگہ ہونی چاہیے، چاہے ہم فون کریں کسی کو ہیلو کرنے کے لیے تو اس میں بھی السلام علیکم کہہ دیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، چاہے تم کسی کو پہچانو اور کسی کو نہ پہچانو، سب کو السلام علیکم کہو. اور السلام علیکم کے الفاظ اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ اس میں ایک حلاوت ہے، ان الفاظ کے اندر ایک حلاوت ہے، خوبصورتی ہے. اور میں سب سے یہ کہوں گا کہ ان الفاظ کو صحیح طور پر ادا کریں. جس طرح ماشاءاللہ آپ بہت اچھی طریقے سے السلام علیکم عین آپ اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو اس طرح السلام علیکم کے الفاظ کو اچھی طریقے سے ادا کرنے چاہیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب ہا کو بھی صحیح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لوگ الفاظ بھی اس طرح بول دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ورحمۃ اللہ، اور اس طرح کی سب سے بڑی غلطی سلام کہتے ہیں، خالی السلام علیکم، السلام نہیں بولتے. بعض لوگ کہتے ہیں سلام 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 سلام، تو صرف وہ پتہ نہیں کہ سام کہہ رہے ہیں یا سلام کہہ رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور مطلب اس کی اہمیت کو سمجھ کے نہیں نا کہتے، بس سر سے اتارتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے سلام کو صرف ہاتھ کے اشارے سے کر دیتے ہیں، اب انہوں نے الفاظ کہے یا نہیں کہے اتنے کہہ دیتے ہیں. تو یہ اشاروں سے سلام دل میں بھی ہونا چاہیے کہ ہم اگر اشارہ کر رہے ہیں کسی کو، اس کے ساتھ ہماری زبان کے الفاظ بھی ہونے چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ دوسرے سنیں اور آپ کو جواب دیں. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، رد السلام وعیادت المریض وتشمیت العاطس واجابت الدعوہ. تو سلام کا جواب دینا و اتباع الجنائز، تو سلام کا جواب دینا ایک مسلمان پر حق ہے. تو آپ اس کو ایک حق سے محروم کر رہے ہیں. اگر آپ زور سے الفاظ نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ دوسرے کو ایک حق سے محروم کر رہے ہیں. یعنی ایک کا حق ہے اور دوسرے پہ فرض ہے. جی، ایک فرض میں کوتاہی کر رہا ہے اور ایک حق سے محروم کر رہا ہے. تو اگر ہم الفاظ نہیں ادا کرتے اور صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں تو الفاظ کے ادائیگی میں اتنی مطلب ایک تو ثواب ہے، اور یہ قرآنی الفاظ بھی ہیں، اور ایک لفظ پر 10 نیکیاں. صحیح. سبحان اللہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح الف لام میم کے بارے میں فرمایا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف نہیں ہے، الف حرف و میم حرف و لام حرف و میم حرف. کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. اس طرح السلام علیکم کے اندر الف لام سین لام الف پھر میم پھر عین پھر لام یا کاف میم، کتنی نیکیاں ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان ہر لفظ پر 10 نیکیاں. سبحان. اور پھر رمضان مبارک کے مہینے میں اگر کوئی سنت ادا کرتا ہے تو اس سنت کے اور زیادہ مطلب ہے کہ فضائل ہیں، اور ایک سنت فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک فرض کا درجہ 70 درجے تک پہنچ جاتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں. اچھا اسامہ بھائی، ٹائم کرنی تھی کہ سلام کا متبادل کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت ساری عربی الفاظ کا متبادل اپنی زبانوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اسلام کے شعار ہیں تو شاعر اسلام میں سے کسی کا کوئی چیز یہ ناظرین غور سے سن لیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم کا متبادل کچھ نہیں ہو سکتا. اور معاشرے میں یہ جو آج کل پاکستان میں شروع ہو گیا دشمن کی زبان نمستے نمستے، یہ بدبخت کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا. بالکل، بڑی گہری بات. ٹھیک ہے جی، اب ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا ہے، لیکن آج ہم رضوان اور عارف سے کچھ سننے جا رہے ہیں. کیا آپ سنانے جا رہے ہیں؟
مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, چمکا طیبہ کا چاند. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیو شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کوئی مرحبا سے پوچھے کہ علی کون ہے, علی کون ہے. مرحب سے پوچھے کہ علی کون ہے. علی تیری ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اے سبز گنبد کے مکین, السلام یا رحمت للعالمین. یا الہی یا الہی